عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور اور ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور ہفتے کے لیے، ایک اور ساعت کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں خداوند کی عبادت کر سکوں اس دیار زندگاہ میں، اس ربع مسکون میں، اس اپنے گھر میں۔ یہ دنیا، یہ گول مٹول دنیا ہمارا گھر ہے جب تک ہم یہاں سے رخصت ہوں اور ہم اپنے وطن اصلی میں قدم رکھیں۔ اس دن کا میں منتظر ہوں، ہمیشہ منتظر رہوں گا۔ جیسے کہ داؤد فرماتے ہیں زبور شریف میں، اگر ہم زبور کو پڑھیں، مزامیر میں خداوند نے ہمارے لیے یہ رکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ یہ اس دنیا میں جب تک ہم ہیں، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں میں لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کے وادی میں سے میرا گزر ہو۔ موت کے وادی جو ہے وہ یہ دنیا ہے ہمارے لیے۔ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخواں بچھاتا ہے، تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی، یہ آخرت کے بارے میں ہے، جب ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے اور اپنے وطن اصلی کو پہنچیں گے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ خداوند کا گھر جو ابدی گھر ہے، جلال ہے، ایک دن ہم وہاں جائیں گے اور خداوند یسوع مسیح واپس لوٹیں گے جیسے کہ انہوں نے وعدہ فرمایا۔ آج میں آپ کے لیے ایک کلپ رکھوں گا اور میری دعا یہ ہے کہ خداوند اس کلپ کے وسیلے سے آپ کو برکت دے گی۔ سب سے پہلے تو میں یروشلم شہر مقدس کے دیوار پر میں چڑھ کر آپ کو وہ مقام دکھاؤں گا جہاں پر شام آخر عشائے ربانی، جیسے کہ اردو بائبل میں ہم پڑھتے ہیں عشائے ربانی ہوئی، اور خداوند نے روٹی کو توڑ کر، پیالے کو، جام کو اٹھا کر اپنے شاگردوں کو دیا کہ یہ میرا بدن ہے تو تمہارے لیے ٹوٹا جائے گا، اور یہ میرا خون ہے جو عہد نو، عہد جدید میں تمہارے لیے، تمہارے گناہوں کی خاطر، گناہوں کی معافی کی خاطر بہایا جائے گا۔ عشائے ربانی یا شام آخر یا پھر ہولی کمیونین جو ہے وہ مسیحیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ تو آج میں آپ کو اسی مکان میں لے جاؤں گا جو کہ بالا خانے کے نام سے منسوب ہے، یا مرقس کا جو گھر ہے اس سے منسوب ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ عشائے ربانی ادا کی۔ عید فصح کا موقع تھا جب انہوں نے یہ کام کیا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے باعث برکت ہو، اور آپ اس پروگرام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ ایک پیغام ہے، بھائی نے بھیجا ہے، تو سنیں گے۔ ہیلو، گڈ مارننگ امتیاز بھائی اور میری طرف سے سلام۔ آپ لگ رہا ہے بیزی ہوں گے، کسی میٹنگ میں ہوں گے، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں مجھے ایئر فورس سے اچھی جاب مل گئی ہے، اور خداوند نے میرے راستے کھولے اور مجھے گورنمنٹ ایئر فورس میں جاب مل گئی، اور میرے لیے بھی آگے بھی دعا کرنا، اور خداوند مجھے برکت دے اور آپ کو بھی برکت دے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا کا شکر ہے مجھے ایئر فورس PF میں جاب مل چکی ہے،
خداوند آپ کے ساتھ ہو اور مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ ضرور ضرور، میں بھائی کے لیے دعا کروں گا اور آپ سب عزیزوں کے لیے دعا کروں گا۔ بھائی ڈیوڈ کے لیے میں دعا کروں گا۔ اے خداوند، تو اس تیرے خادم کے لیے میں دعا کرتا ہوں، ان کو برکت عطا فرما، ان کو فضل عطا فرما، دوسروں کے روبرو وہ ہمیشہ سرخ رو رہیں اور ان سے مسیح یسوع دیکھا جائے، وہ نمک و نور بنے، ان کو برکت عطا فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین۔ بہت شکریہ بھائی ڈیوڈ، خداوند آپ کو برکت دے۔ تو آئیے وہ کلپ دیکھیں گے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس کلپ کے ذریعے سے خداوند آپ کو برکت دیں گے۔ میں پھر سے یہاں سے ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ہی اہم مقامات ہے یہاں پر۔ آپ یہاں پر جو اپر روم یا پھر وہ اتاق، وہ کمرہ جہاں مشہور ہے مرقس کا گھر، جہاں پر آخری دسترخوان بچھایا گیا خداوند یسوع مسیح کے لیے، وہاں پر انہوں نے جو ہم خداوند کا دسترخوان کہتے ہیں یا فارسی میں شام آخر کہتے ہیں، یا پھر ہولی کمیونین جسے کہتے ہیں انگریزی میں، اس کے اندر آج ہم جائیں گے، مگر میں یہاں سے یروشلم شہر کے دیوار سے آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ میں اوپر اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ کو خوب نظارہ ہو یہاں پر۔ شاید آپ یہاں آئے ہوں یا پھر آپ نہ آ سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کی سیر کراؤں تاکہ ان مقدس اور تاریخی مقامات کا آپ کے لیے معلومات ہو۔ اور میرے بالکل سامنے جس طرف میں جا رہا ہوں، آپ زیتون کا جو باغ ہے ماؤنٹ آلیو جسے کہتے ہیں، جہاں پر خداوند یسوع مسیح آخری شب کو گرفتار ہوئے، ان کی گرفتاری یہیں پر ہوئے، اور دھوکہ دیا گیا ان کے ایک شاگرد نے ان کو، جو اسخریوتی نامی بندہ تھا، یہودا اسخریوتی، انہوں نے خداوند کو بیچ ڈالا۔ ان کے لیے یہ سب کچھ شاید مضحکہ ہوا ہوگا اور پیسے کی لالچ میں یہ کام کیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ جو اپر روم ہے، یہ بالکل سیدھے وہیں پر ہے۔ وہاں پر میں آپ کو لے جاؤں گا، آج ہی ریکارڈ کروں گا آپ کے لیے، تاکہ وہ مکان جہاں پر خداوند یسوع نے شام مقدس گزارا، بھوجن کی اپنے شاگردوں کے ساتھ، انہوں نے روٹی کو چیر کر کے انہیں دیا کہ یہ میرا بدن ہے جو آپ کے لیے پھاڑا جائے گا، جو آپ کے لیے مصلوب کیا جائے گا۔ اور پھر پیالے کو اس نے اٹھایا اور کہا، یہ میرا وہ خون ہے عہد جدید میں، عہد نو میں آپ کے لیے جو بہایا گیا ہے۔ جس طرح ہم وہ گیت گاتے ہیں، یسوع نے اپنا خون بہا کے مجھے بچا لیا، کیوں میں نہ گاؤں گا گن اسی کے مجھے بچا لیا۔ تو یہ وہ جگہ ہے اپر روم جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے آخری شام گزارے اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ ہم وہاں آج جائیں گے، مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہاں سے یروشلم کے دیوار کے اوپر سے آپ کو جو
گارڈن آف گیتسمنی یا جیتسمنی کا باغ، زیتون کا پہاڑ آپ کو دکھاؤں، خداوند کے مقدس پہاڑ کا نظارہ آپ دیکھیں یہاں سے، یہ ہے وہ مقام۔ یشو مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، ہاں جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے، یشو مجھے بلا رہا ہے، جاؤں گا میں اس کے پیچھے پیچھے۔ خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا ہے روم آف دا لاسٹ سپر، غرفۃ العشاء الذخیر۔ یہ وہ مکان ہے جہاں کہتے ہیں کہ مرقس کا گھر تھا، اپر روم، بالا خانہ، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری شام نبھائے۔ جب فارسی میں ہم شام کہتے ہیں، اس سے مراد ہے رات کے وقت کا بھوجن۔ تو میں وہیں آپ کو لے جا رہا ہوں، آپ کو اس کی سیر کروا رہا ہوں، کیونکہ یہ تاریخی نقطہ نگاہ سے اور مسیحی تعلیم اور مسیحی الہیات میں بہت برجستہ ہے، بہت زیادہ برجستہ ہے۔ یہ ایک کلیسیا ہے، دائیں ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں کلیسیا ہے، تو بہت اہم ہے یہ جگہ، بہت اہم ہے یہ جگہ۔ یہ کوچے اور یہ گلیاں بہت ہی تاریخی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے آخر میں کہا کہ اس اتاق کو یا اس روم کو یا اس بالا خانے کو آمادہ کرو، تو شاگردوں نے اس کی آمادگی لی اور وہ یہاں پر اپنے شاگردوں کے ساتھ آئے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح آ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ، جسے انگریزی میں لاسٹ سپر کہتے ہیں، آخری شام، آخری دسترخواں، جہاں انہوں نے روٹی کو پکڑا اور توڑا اور اپنے شاگردوں کو دی اور کہا کہ کھا لو، کیونکہ یہ میرا بدن ہے جو آپ کے لیے توڑا جائے گا۔ اس تاریخی مکان کی طرف جا رہا ہوں جہاں پر، جو انگریزی میں کہتے ہیں دا لاسٹ سپر، اپر روم یا وہ بالا خانہ، جہاں پر آخری شام خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ بتایا، اور روٹی لی اور پھاڑ کر، چیر کر شاگردوں کو دی اور کہا کہ یہ کھا لو، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ٹوٹتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ پیالہ لو اور اسے پیو، کیونکہ یہ ایک نیا عہد نامہ میرے خون میں ہے۔ اس سے کلیسیا کی ہمبستگی ہوتی ہے۔ یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے روم آف دا لاسٹ سپر، غرفۃ العشاء الذخیر، یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس دروازے سے ہم اندر جائیں گے، بالا خانے کو جائیں گے، جہاں وہ لاسٹ سپر کا مقام ہے، بالا خانے کا اپر روم، یا پھر مرقس کا جو گھر ہے یہاں پر۔
یہ ہم جائیں گے یہاں پر یہ ہے وہ مقام، وہ بالا خانہ. یہاں پر اور بھی لوگ ہیں. پچھلی بار جب میں آیا تھا تو فارسی میں دری میں نے ریکارڈ کیا تھا. ایک الگ کمرہ وہاں پر ہے، مگر یہ بھی اسی گھر کا حصہ ہے. یہاں پر آپ مسلمانوں کی کشیدہ کاری بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے قبضے میں تھا. اور یہ جو ہے وہی جگہ ہے جہاں پر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری رات نبھایا. صرف یہی نہیں بلکہ یہاں جیسے کہ ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کے 13 باب میں پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کہ تم مجھے خداوند خداوند کہہ کر پکارتے ہو اور میں ہوں بھی خداوند. اور اس نے اپنے شاگردوں کے پیر دھو لیے، اور جیسا کہ پطرس نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں دھونا ہے آپ سے پیر، کیونکہ اس نے سوچا کہ یہ تو اگر ایسا ہو جائے تو میں بے عزتی کروں گا اپنے خداوند کی. مگر خداوند نے کہا پطرس سے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے، مجھے اس کی اجازت نہیں دو گے، تو تمہارا حساب و کتاب میرے ساتھ نہیں ہوگا. تو پھر اس نے کہا کہ میرے پورے بدن کو دھو. تو اس نے کہا اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ دل کی دھلائی، ذہن کی دھلائی یہ کافی ہے، روح کی دھلائی یہ کافی ہے. اور اسی وجہ سے لازم ہے کہ جب ہم مسیحی مومن ہیں اس بارے میں سوچیں کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، بلکہ یہ کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے. وہاں پر بھیڑ تھی تو میں یہاں آیا، اور یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ خدا کے مقدس کلام میں سے آپ کے لیے پڑھوں. یہ وہ دروازہ ہے جس میں سے میں آیا، اور اندر جو کمرہ تھا وہی کمرہ. تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میں خدا کے کلام سے آپ کے ساتھ بانٹوں. بہت ضروری ہے. اردو بائبل میں اس بائبل ایپ میں سے نکالوں گا. مجھے امید ہے کہ میں یہ کر سکوں. خدا کا شکر ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. یوحنا کی انجیل اس کے 13 باب میں ہم پڑھتے ہیں یسوع اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے، جس کے بارے میں نے کہا. عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا. اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بند تھا اس سے پوچھنے شروع کیے. پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا. اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا. پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں ابد تک کبھی دھونے نہ پائے گا.
یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ اور شمعون پطرس نے اس سے کہا اے خداوند صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ پطرس بھی ایک عجیب شخص تھا مگر اس کی محبت خداوند سے بہت مضبوط، اس کی سنگتی خداوند سے بہت اہم۔ یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے نہیں، چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں ہو۔ یہ لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں اور پھر میں واپس اندر جاؤں گا۔ پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ پس جب مجھے خداوند اور استاد نے پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ میں واپس اندر جاؤں گا آپ کے ساتھ، واپس یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ جاؤں۔ تو بہت ہی تاریخی جگہ ہے، یہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے، میں کیمرے کو رکھوں، یہاں بڑے کیمرے لانے کا مشکل ہے، اسی لیے میں چھوٹا کیمرہ استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ 360 ہے۔ پس 14 آیت میں پڑھتے ہیں پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ میں تم سب کی بابت نہیں کہتا جن کو میں نے چنا، انہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ، یہ لکھائی پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی۔ اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں، یعنی کہ میں خداوند ہوں، میں مسیح ہوں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح اپنے پکڑوانے والے یعنی یہودا اسخریوتی کے بارے میں یہاں بات کرتا ہے۔ اسے ہم متی کی انجیل 26 باب میں پڑھتے ہیں 2 سے 25 آیت تک، مرقس 14 17 سے 21 آیت، لوقا 22 21 سے 23 آیت تک بھی ہم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا، بلکہ یہاں گھبرانے کی جو لفظ ہے اردو میں، درحقیقت اپنے دل میں وہ دکھی ہوا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا، تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا، یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا۔ اور اسی طرح ہم یہاں پڑھتے ہیں شاگرد شبہ کر کے وہ کس کی نسبت کہتا ہے، ان کو شک ہو گیا بھائی کس کی بابت یہ کہتا ہے۔ پطرس نے شاید کہا میرے بارے میں، یوحنا نے شاید سوچا ہوگا کہ میرے بارے میں، ہر کسی نے یہ سوچا ہوگا کہ اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ 23 آیت میں لکھا ہے اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا یعنی یوحنا، در حقیقت یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ پس شمعون پطرس نے اس سے
اشارہ کر کے کہا کہ بتا دو وہ کس کی نسبت کہتا ہے۔ اس نے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا کہ اے خداوند وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا، اور اس نوالے کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ پس یسوع نے اس سے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا۔ چونکہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی، اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسوع اس سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے، یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ پس وہ نوالا لے کر فی الفور باہر چلا گیا، اور رات کا وقت تھا۔ پھر خداوند نے ایک نیا حکم اپنے شاگردوں کو دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ اب ابن آدم نے جلال پایا، اور خدا نے اس میں جلال پایا، اور خدا بھی اسے اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے، اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اور پھر یسوع نے پیشن گوئی کرتا ہے پطرس کے انکار کے بارے میں۔ وہ ایک جگہ ہے جہاں پر خداوند پطرس کہتا ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، مگر خداوند کہتا ہے کہ آج ہی رات جو خراس ہے اس کے تین بانگ دینے سے تم مجھے انکار کرو گے۔ یہ یہاں پر شمعون پطرس نے اس سے کہا کہ اے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ پطرس نے اپنی جان قربان کی خداوند یسوع مسیح کی خاطر۔ خداوند نے یہ نبوت کی۔ پطرس نے اسے کہا کہ اے خداوند میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان دوں گا۔ یسوع نے جواب میں کیا کہا؟ یسوع نے جواب دیا، کیا تو میرے لیے اپنی جان دے گا؟ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کرے گا۔ 3 بار انکار کیا، پھر مرغ نے بانگ دیا، اذان دی مرغ نے، جیسے کہ فارسی میں ہم کہتے ہیں۔ اور 14 باب بہت ہی اہم ہے۔ خداوند یسوع مسیح انہیں تعلیم دے کر کہتے ہیں تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی وہاں ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ توما نے، ان کے شاگرد نے اس سے کہا ہے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانیں گے؟ یسوع نے ان سے کہا کہ راہ، حق، راہ، سچائی اور زندگی میں ہوں۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ میں اس کو کئی بار تعلیمات میں 32 سال کی تعلیم میں جو میں دیتا ہوں، منادی کرتا ہوں، کئی بار تکرار کیا ہے، مگر اس مکان سے جہاں خداوند یسوع مسیح یہاں بیٹھے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اس نے یہ کہا بہت ہی اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ میں احساساتی ہو رہا ہوں یہاں پر۔ توما نے اس سے کہا ہے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح؟ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے،
اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ فلیپس نے کہا، اس سے کہا، اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلیپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح آخر میں روح القدس کا وعدہ دیتا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق، جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھ پر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو، کیونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ ہاللیلویہ۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ کیا تعلیم ہے، کیا تعلیم ہے! ہاللیلویہ۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ اس یہودا نے، جو اسکریوتی نہ تھا، یہودا دوسرے شاگرد کا نام، اس سے کہا، اے خداوند کیا ہوا کہ تو اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا چاہتا ہے مگر دنیا پر نہیں؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا، اور جو کلام تم سنتے ہو وہ میرا نہیں بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا، اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح کی نہیں، بلکہ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ تم سن چکے ہو کہ میں نے تم سے کہا ہے کہ جاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو اس بات سے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور خوش ہوتے، کیونکہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے، یعنی شیطان کے بارے میں کہتا ہے، اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں، لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا جانے کہ میں باپ سے محبت رکھتا ہوں، اور جس طرح باپ نے مجھے حکم دیا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں۔ اٹھو یہاں سے چلیں۔
خداوند کی سلامتی آپ پر ہو اور خداوند آپ کو برکت دے۔ میں نے چاہا کہ اسی اتاق سے، اسی کمرے سے جہاں خداوند بیٹھے تھے اور آخری بار اپنے شاگردوں کے ساتھ یہاں اکٹھے ہوئے اور آخری شام کا کھانا کھایا، روٹی کو توڑا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے توڑا جائے گا، پیالے کو اٹھایا، شربت کو، اور ان کو پلایا اور کہا کہ یہ میرے خون میں نیا عہد نامہ ہے تیرے لیے، اسے کرتے رہو میری یاد میں۔ جیسے کہ پولس رسول پہلے کرنتھیوں اس کے 11ویں باب میں یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں یہ کرنی چاہیے، یہ مسیحی عبادت کا حصہ ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اپر روم سے میں حسین اندریاس، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ تک یہ پیغام یہاں سے پہنچایا ہے۔ اگر آپ کے دل کو چھوا ہے اس پیغام نے، اسی اتاق سے جہاں اس نے اپنے شاگردوں کے پیر دھوئے، یہیں بیٹھے تھے، اپنے پیر دھوئے، ان کو تعلیم دی، ان کو کہا گھبرانا نہیں، میں واپس لوٹوں گا، میں جاتا ہوں کہ ایک مکان آپ کے لیے تیار کروں، اور جب وہ تیار ہو جائے واپس آؤں گا، جہاں میں ہوں تمہیں بھی لے جاؤں گا، تم بھی وہیں رہو گے۔ یسوع آنے والا ہے، بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے، دوتوں کے سنگ پربھوؤں کا پربھو آتا ہے، بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے۔ بہت ایکو ہے یہاں پر، بہت سے لوگ آتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے یہ پایا چنا ہے، یہ جو کھمبا کھڑا ہے یہاں پر، تاکہ میں یہ ریکارڈ کر سکوں آپ کے لیے۔ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھوا ہے، میری آپ سے خواہش ہے کہ کتاب مقدس کو پڑھیں پڑھیں پڑھیں، اور خداوند یسوع مسیح کو جانیں، اور اس کے پیچھے ہو لیں، اس کے پیچھے ہو لیں، کیونکہ وہی راستہ ہے ابدی زندگی تک، وہی سچائی ہے، کوئی اور سچائی نہیں۔ اس نے کہا میں اور باپ ایک ہے، ایمان لاؤ خداوند یسوع مسیح پر۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین 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 اور آمین۔ میں نے یہاں آج روٹی میز پر، ایک پراٹھا، اور پھر آپ چاہے انگور کا جوس ہو یا پھر انار کا جوس ہو، بس شربت ہو، کوئی بات نہیں۔ بہت سے لوگ ہر ایک شخص کے لیے کلیسیا میں ایک چھوٹی سی پیالی دیتے ہیں، بہت سے ایک ہی پیالے سے وہ استعمال کرتے ہیں، بہت سے روٹی کو توڑ کر پیالے میں ڈبو کر وہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہم سے کہا کہ یہ کریں۔ مرقس کی انجیل میں ہم نے پڑھا، لوقا کی انجیل میں بھی ہے، متی کی انجیل میں بھی ہے، اور میں اب جو پہلے کرنتھیوں ہیں وہاں سے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ تو یہ مسیحی عبادت کا اہم حصہ ہے۔ ہیلو، جی سلام جی۔ سلام جی، سلام جی، آپ کون بول رہے ہیں؟ میں شوکت جان بول رہا ہوں لاہور سے، پاکستان سے۔ بھائی شوکت، خداوند آپ کو برکت دے، فرمائیں۔ جی میرے بیٹے نے 10ویں دے امتحان دیے ہیں، اس کے لیے دعا کروانا چاہتا ہوں۔ اس کے ابھی تک رزلٹ آنا ہے، ابھی اس نے کل پیپر۔ ان کا نام کیا ہے؟ ساحل ساحل۔ اے خداوند، میں ساحل کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں، خداوند تو ان کو حضوری ذہن دے، فضل عطا فرما۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ ان کو کامیابی حاصل ہو خداوند، مگر اس سے بڑھ کر خداوند وہ تیری مرضی کو جانے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ بہت شکریہ فون کرنے کا۔ تو میں ایک اور بھی پیغام یہاں پر آپ کو سناؤں گا، ایک گواہی ہے۔ کئی کالز آئے دوران کلپ، مگر یہ ایک کلپ ہے، میں آپ کو سناؤں گا۔ سلام پاسٹر جی وہ ہم نے دعا کروائی تھی آپ سے، میری چھوٹی بہن تھی، اس کے گردوں میں جو ہے تو پتھری تھی، تو آپ نے دعا کی تھی، تو خداوند کا شکر ہے یسوع نے اس سے شفا دی ہے۔ ہم نے ایک مہینہ پہلے دعا کروائی تھی، اور مہینے کے
اندر اندر جو ہے تو اس کو شفا مل گئی ہے. تو میں گواہی دینا چاہ رہا تھا. تو آپ کا لائیو پروگرام میں ویٹ کر رہا تھا کہ جس دن آپ لائیو ہوں اس دن میں گواہی دوں. تو آج آپ لائیو ہوئے ہیں تو اس لیے میں نے آج خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے. آپ کے ساتھ گواہی شیئر کی ہے. تو سارا عزت اور جلال خداوند کے بیٹے یسوع کو ملے. آمین آمین آمین. اور بہت شکریہ. میں آپ کے فون کالز آ رہے ہیں اس وقت. میں چاہتا ہوں کہ ایک مسیحی عبادت کے بارے میں، جیسے کہ پولس رسول یہاں پر فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ فون کر رہے ہیں، بعد میں فون کریں، 1-2 منٹ میں ضرور فون کریں. آپ مہربانی کر کے ابھی فون نہ کریں. تو پولس رسول فرماتے کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات کو پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا کہ یہ میرا بدن ہے. جیسے کہ یہاں پر روٹی ہے، میں یہاں پر پراٹھے لیا ہوں، آپ چاہے کچھ بھی لیں. اس نے روٹی توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. روٹی توڑنے کا مقصد یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں. تو وہ روٹی ہمارے لیے توڑا گیا، ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے توڑا گیا. اس نے کہا یہ میری یادگاری کے واسطے کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. ایک دن خداوند یسوع مسیح آنے والا ہے اور پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں، مگر اس وقت تک ہم اس کی یادگاری میں یہ کرتے رہیں گے. تو یہ مسیحی عبادت کا ایک اہم حصہ ہے. فون کالز لیتے ہیں. ہیلو ہیلو ہیلو، آپ نے فون کیا ہے. سلام بہن، سلام. آپ ٹی وی کی آواز کو خاموش کریں اور بات کریں، آپ لائیو ہیں. جی میں فمیدہ بات کر رہی ہوں ڈسکا سے. میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی ہے. ہاں جی. اور پتھریوں کا مسئلہ تھا، ابھی اس کی درد نہیں ہوتی، لیکن ابھی تھوڑی تلخی ہوتی ہے اور کھانسی ہوتی ہے بہت زیادہ. ضرور میں آپ کے لیے دعا کروں. ضرور دعا کر گئے. خداوند میں بہن کے لیے اس وقت دعا کرتا ہوں تو ان کو چھو، ان کے بدن کو، اور ان کو چنگائی بخش خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. شکریہ فون کرنے کا. تو بہت بہت شکریہ. اور بھی فونز کالز آئے تھے، آپ اس وقت کال کر سکتے ہیں. ایک اور پیغام یہاں پر موصول ہوا ہے. میری طرف سے آپ کو سلام پاسٹر جی. میں اسلام آباد SVN میں اسلام آباد سے یہ پیغام بھیجتے، میں بعد میں پڑھوں گا. اگر آپ میرے لیے لکھیں گے، ٹیکسٹ کریں گے تو برائے مہربانی اردو میں ٹیکسٹ کریں. انگریزی میں جو رومن ہے وہ میرے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے. ہیلو، آپ نے فون کیا ہے. ہیلو ہیلو. ہاں جی، میں سن رہا ہوں. بھجن دعا کرانی. ہاں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ سر میرا نام طارق مسیح ہے. تو جی آمد ہے تو اسلام آباد. ضرور میں دعا کروں گا. خدا میں طارق مسیح کے لیے دعا کرتا ہوں اس وقت. تو ان کے بدن کو چھو اور ان کو شفائے عاجل عطا فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین. بہت شکریہ فون کرنے کا. ایک اور فون کال آیا ہے. ہیلو ہیلو ہیلو، آپ نے فون کیا ہے، میں سن رہا ہوں. برائے مہربانی بات کریں کیونکہ وقت کم ہے. ہیلو، میں مجبور ہوں کہ آپ کا فون ڈراپ کروں. آپ ضرور بات کریں جب آپ فون کرتے ہیں. ہیلو ہیلو، ہاں میں سن رہا ہوں. آپ نے فون کیا ہے، میں سن رہا ہوں. جی پاسٹر اندریا صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی. جی میں عاطف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. خداوند آپ کو برکت دے بھائی، فرمائیں. اور بس ہم نے وہ ایکچولی دعا کرانی تھی. ہم سیکنڈ بیبی کے لیے پلان کر رہے ہیں، میں اور میری مسز تقریباً 3 سال سے. ہاں جی، میں ضرور دعا کروں گا.
اے خداوند کریں ہم دونوں کے لیے. ضرور ضرور. اے خداوند میں اس وقت تیرے خادموں تیرے بندوں کے لیے دعا کرتا ہوں. اس وقت خداوند تو ان کی مشکل کشائی فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. شکریہ فون کرنے کا. ایک اور فون لیتے ہیں. ہیلو 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 میں سن رہا ہوں آپ نے فون کیا ہے زندگی ٹی وی زندگی کا کلام پروگرام لائیو شو میں. ہیلو سلام بھائی. سلام بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ ڈیوڈ خوشی بات کر رہا ہوں. بھائی خوشی خداوند آپ کو برکت دے. فرمائیں. جی 14 تاریخ سے مجھے ارکلسا کی تکلیف ہوئی ہے. کافی علاج کرایا کوئی فرق نہیں پڑا. ضرور میں دعا کروں گا. خداوند مہربان. اے خداوند میں اس عزیز بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ان کو چھو ان کے بدن کو چھو ان کو شفا دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. بہت شکریہ فون کرنے کا. ایک اور فون کال لیتے ہیں. ہیلو ہیلو ہاں بہن جی آپ بول رہی ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ماسٹر جی میرا نام رفیلا ہے. خداوند آپ کو برکت دے بہن. فرمائیں. پاسٹر جی وہ نا میرے گھر میں نا قرضہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے. تو میرا بیٹا ہے چھوٹا وہ نشہ بھی کرتا ہے اور ہمارا کاروبار بہت زیادہ تھا اب نہیں ہے بند ہو چکا ہے. میں دعا کرتا ہوں خداوند کے رحم کے لیے. خداوند میں دعا کرتا ہوں بہن کے لیے. ان کے دل میں درد ہے. ان کے بیٹے کو یہ لت پڑی ہے. خداوند تو ان کو بچا. ان کو عقل خرد اور حکمت عطا فرما. ان کی روزی اس گھرانے کی روزی روٹی میں برکت دے. اے خداوند تو ان کی مشکل کشائی کر. تو ان پر ظاہر کر کے وہ تیری مرضی کو جانے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین. ہیلو ہیلو ہاں میں سن رہا ہوں. ہیلو آپ نے فون کیا. ہاں بھائی میں سن رہا ہوں آپ بات کریں. ہاں جی ہیلو ہاں میں سن رہا ہوں بھائی. پاسٹر صاحب میں پاسٹر سے یہ کہنا تھا کہ میں نے آپ کا چینل دیکھ کے نا تو میری زندگی بدل گئی. میں آپ کو بہت دعائیں دیتا ہوں. خدا آپ کو اسی طرح استعمال کرتا رہے ہمارے لیے کہ خدا کا نام عزت اور جلال ہمارے سے ہو. تو میں بہت خوش ہوں میں آپ سے. تو میری زندگی بدلی ہے. میں نشہ بھی کرتا تھا. جو بھی میرے میں برے کام تھے آپ کی وجہ سے میرے سب ختم ہو گیا. میں بڑے شوق سے آپ کو دیکھتا ہوں آپ کی باتوں کو اور میری زندگی بدل گئی ہے. میں روتا ہوں. میں کہتا ہوں خدا آپ کو اتنی زندگی لمبی دے کہ آپ نے بالکل پولوس جیسا یہ کردار ادا کیا ہے. خدا کا خدا شکر. بہت برکت دے. لمبی زندگی آپ کی فیملی کو آپ کو پاسٹر صاحب. یہ میری وجہ سے نہیں بلکہ خداوند کے فضل کے وسیلے سے ہے. میں تو ایک صرف وسیلہ ہوں. کلام پہنچاتا ہوں. خدا کا شکر ہے کہ خداوند نے آپ کی زندگی کو بدلا ہے. اور بہت شکریہ فون کرنے کا اور یہ گواہی دینے کا. بہت شکریہ بھائی. جی شکر ہے. دعا کرنا کہ میں اسی طرح اور بڑھتا ضرور ضرور. اے خداوند اس وقت میں تیرے اس بندے کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند تو ان کا ہاتھ تھام. ان کے ساتھ رہ. ان کی مشکل کشائی کر. ان کو چھو اور ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر. خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین آمین. میں جاوید کوہاٹ سے بول رہا ہوں. پاکستان کوہاٹ سے بول رہا ہوں. ہاں بھائی خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند کوہاٹ کو آپ کے وسیلے سے برکت دے. بہت شکریہ بھائی. آمین. خدا آپ کو برکت دے. آپ کی فیملی کو برکت دے. آپ کو کثرت سے استعمال کرے. شکریہ شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. آمین. ایک اور فون کال لیتے ہیں. وقت کم ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ فون کال ضرور. ہیلو آپ نے فون کیا زندگی ٹی وی لائیو شو میں. آپ بات کریں. ہیلو ہاں جی بات کریں بہن. میں سن رہا ہوں بہن سن رہا ہوں. آپ ٹی وی کو خاموش کریں آواز کو. میں سن رہا ہوں بہن. آپ کون بول رہی ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے بہن؟ ہیلو میں سن رہا ہوں بہن. آپ بات کریں. پر صاحب میرے لیے دعا کرنا. میرے سر میں درد ہو رہی ہے. اچھی بات ہے. خداوند
میں بہن کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے سر میں درد ہو رہی ہے، خداوند تو ان کو چھو، ان کو شفائے عاجل عطا فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ فون کرنے کا، آپ سب عزیزوں کا بہت شکریہ فون کرنے کا، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہیلو ہیلو بھائی، آپ نے فون کیا اور فون رکھ لیے۔ ایک میرے عزیز بھائی، آپ نے یہ پیغام چھوڑا ہے، بھائی دائم سائم خان، خدا آپ کو برکت دے۔ سائم خان بھائی، آپ نے یہ ٹیکسٹ کیا ہے، اور میری آپ سے خواہش ہے کہ آپ اگر مہربانی کر کے یہ ٹیکسٹ ہمیشہ اردو میں لکھیں، کیونکہ دوران پروگرام میرے لیے بہت مشکل ہے کہ دھیان دوں اس طرف۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلو ہیلو، آپ نے زندگی ٹی وی لائیو۔ سلام بہن جی، سلام۔ آپ کون بول رہی ہیں؟ ہیلو، میں ایمان۔ خداوند آپ کو برکت دے بہن ایمان، بتائیں، سنائیں۔ جی، میں پاکستان سے بول رہی ہوں انکل۔ آج میرا پہلا بورڈ کا پیپر تھا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ میرے بورڈ کے پیپرز ہو رہے ہیں 9 کلاس کے۔ ضرور۔ اے خداوند، میں ایمان کے لیے ایمان میں ہو کر، خداوند تجھ پر ایمان رکھ کر، میں ایمان بہن کے لیے، اپنی بہن کے لیے، تیری بیٹی کے لیے دعا کرتا ہوں اس وقت۔ خداوند تو ان کو سرفرازی اور کامیابی عطا فرما خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ بہت شکریہ بہن ایمان، خداوند آپ کو برکت دے، بہت شکریہ۔ تو خداوند آپ سب عزیزوں کو برکت دے۔ اور ایک اور بھی ٹیکسٹ آیا ہے، تو اسی طرح سے پھر بھی ٹیکسٹ آپ نے یہاں پر جو ٹیکسٹ کیا ہے مجھے مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ آپ رومن اسکرپٹ میں لکھتے ہیں اردو، تو اردو میں لکھیں تو اچھا ہے، میرے لیے اچھا رہے گا۔ ہیلو ہیلو ہیلو، سلام پاسٹر صاحب۔ سلام بھائی، سلام بھائی، آپ کون بول رہے ہیں؟ میں ناصر بول رہا ہوں سر، سیالکوٹ ڈسکا سے۔ بھائی ناصر، خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند سیالکوٹ ڈسکا کو آپ کے وسیلے سے برکت دے، فرمائیں۔ آمین۔ سر میں نا دعا آپ سے یہ کروانا چاہتا ہوں کہ جو ہے نا میں نسوار کھاتا ہوں، تو اس کے لیے جو ہے نا میرے لیے دعا کریں۔ باقی تو میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا، تو یہ میری نا چھوٹ جائے۔ میں ضرور دعا کروں گا آپ کے لیے کہ خداوند آپ کو اس نسوار کی لت سے آزادی دے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ بہت شکریہ بھائی فون کرنے کا۔ ایک اور فون کال لیتے ہیں، وقت کم ہے میرے لیے تو ضرور۔ ہیلو ہیلو، ہاں جی، میں سن رہا ہوں، آپ نے فون کیا ہے۔ ٹی وی کی آواز کو کم کریں تاکہ آپ کی آواز سنی جا سکے۔ آپ لائیو شو میں ہیں، بتائیں۔ ہاں جی، کیا حال ہے بال صاحب، ٹھیک ہوں؟ خدا کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ ہمیں اور پروگرام چل رہے ہوئے یہاں پہ، اور میں سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کیا کہا۔ میں کہ تمہارا پروگرام چل رہا ہے ٹی وی پہ، دیکھ رہے تھے۔ آپ کو اگر برکت ملی ہے ٹی وی دیکھنے سے، تو خدا نے آپ کو اور مزید برکت دے۔ بہت شکریہ فون کرنے کا، خدا نے آپ کو برکت دے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو آپ شیئر بھی کریں۔ ہیلو، آپ زندگی ٹی وی۔ سلام بھائی، آپ کون بول رہے ہیں؟ سر ندیم بات کر رہا ہوں لنگڑیالی سے۔ او بھائی ندیم، خدا نے آپ کو برکت دے، فرمائیں۔ شکر سر، طبیعت نہیں کچھ ٹھیک نا، گلے کی پرابلم ہوئی۔ ضرور میں دعا کروں گا، خداوند مہربان ہے۔ اے خداوند، میں اس بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں، ندیم کے لیے، خداوند تو ان کو شفائے عاجل عطا فرما، ان کے بدن کو چھو، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ بہت شکریہ فون کرنے کا۔ خداوند آپ سب عزیزوں کو برکت عطا فرمائے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے خواہش کی، بہت سے عزیز ہیں جو یہاں پر Pastor, I am Iman from Pakistan. I want you to pray for my father. He has headache issues. ضرور میں دعا کروں گا آپ کے والد صاحب کے لیے۔ خداوند میں اس وقت ایمان کے لیے، ان کے والد صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند تو ان کو چنگائی عطا فرما، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین آمین
ضرور میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اور ایک اور ٹیکسٹ بھی ملا ہے. تو میرے پاس کیونکہ وقت بہت کم ہے، باقی کے جو فون کالز ہیں وہ میں ضرور بعد میں لوں گا. تو آپ برائے مہربانی اس وقت کال نہ کریں کیونکہ پروگرام آخر میں پہنچ رہا ہے. میں مجبور ہوں کہ کیا کریں، کوئی بات نہیں. ہیلو، اور بھائی میرے پاس ایک منٹ کا وقت ہے، آپ بات کریں مہربانی سے. آپ نے فون کال کیا ہے لائیو ٹی وی میں. ہیلو ہیلو، ہاں بہن جی آپ بات کریں مہربانی کر کے. السلام جی. سلام بہن. ہاں جی، آپ کہاں سے بول رہے ہیں پاس صاحب؟ اور میں امریکہ سے بول رہا ہوں، لائیو ٹی وی میں ہوں. اچھا، یہ پاسٹر لیاس کا پروگرام دیکھ رہے ہیں نا ہم، وہ کال کر رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں نا، تو بچوں کے لیے دعا کروانی تھی. لیاس مسیح کے لیے ضرور ضرور نقاش مسیح ضرور نبیل مسیح کے لیے ضرور میں دعا کروں گا کیونکہ میرا پروگرام اس وقت ختم ہونے والا ہے. مگر میں پروگرام کے بعد ضرور دعا کروں گا. اور جو دوسرے عزیز ہیں مہربانی کر کے آپ فون نہ کریں اس وقت، پروگرام کے بعد فون کریں. اے خداوند میں اس وقت دعا کرتا ہوں ان سب عزیزوں کے لیے جن کے مشکلات ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی مشکل میں ہے. خداوند تو رحم فرما، شفاء عاجل عطا فرما. خداوند ان کو برکت دے خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں. عزیز بھائیوں بہنوں، آپ کے فون کالز آ رہے ہیں مگر میں لے نہیں سکتا، بعد میں آپ ضرور فون کریں. میں آپ سے خواہش کرتا ہوں خداوند کے اس مقدس کلام کو پڑھیں. اس سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی شفا نہیں کہ آپ نجات پائیں. یسوع نے اپنا خون آپ کے لیے بہایا تاکہ آپ کو نجات دے سب سے مہلک مرض سے، اور وہ ہے گناہ اور شیطان کے غلامی کے مرض سے. یہ کلام پڑھیں اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں. خداوند آپ سب عزیزوں کے ساتھ ہو. آمین.